نمبر 142، پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا، پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور المیاہ کلھا، پانی سب کا سب زمین کی تہ میں چلا جائے گا، وترجع الی اماکنھا، اور یہ پانی اپنی جگہوں کی طرف لوٹ جائے گا، الا نہر الاردن ونیل مصر، سوائے اردن کی نہر اور سوائے مصر کی نہر کے۔ یہ روایت امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے، ایک وقت تھا 10 فٹ کھدائی کرتے تھے پانی نکل آتا تھا، 20 فٹ کی کھدائی ہوتی تھی پانی نکل آتا تھا، آج 200 فٹ بورنگ کر دو پانی نہیں نکلتا، 150 200 فٹ پہ چلے جاؤ پانی نکلے گا، وہ بھی اتنا نمکین، وہ بھی اتنا کھارا کہ منہ میں ڈال دے تو انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل، چہرے پہ لگ جائے تو چہرے کی جلد پر اس کا اثر، شرمگاہ پہ لگ جائے جسم پہ تو خارش، آنکھوں پہ لگ جائے تو آنکھیں جلنا شروع۔ ہر آنے والے دن میں پانی زمین کی تہ میں جاتا جا رہا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں سے انسان کو مستفید نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں پانی کو لے کر چلا جاؤں تو کہا کوئی ہے دنیا میں جو اس پانی کو تمہارے پاس واپس لوٹائے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ تو صحیح اگر تمہارا رب تمہارے پانی کو زمین کی تہ میں لے کر چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی فراہم کرے گا اگر تیرا رب پانی کو زمین کی تہ میں لے جائے؟ آنے والے وقتوں میں جو لڑائیاں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی۔ اب آنے والا جو زمانہ آئے گا اس میں پانی پر جنگیں شروع ہو جائیں گی، پانی پہ لڑائیاں، کیونکہ دن بہ دن پانی زمین کی تہ میں جا رہا ہے، میٹھے پانی کی فراوانی کم ہوتی جا رہی، اس لیے اب کھارے پانی کو میٹھا کیا جا رہا ہے، مختلف کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت سے ہم سب کو محروم کر دیا، حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا، ہر چیز کی حیات اور بقا پانی کے ذریعے سے، انسان، چرند، پرند، ہوا، سب چیزوں میں آپ دیکھو گے، حیوانات میں، انسانات میں، سب پانی کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت کہ پانی کی نعمت سے انسان محروم ہوگا۔ آج دیکھیں پانی پر لڑائی ہے، علاقے میں لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک علاقے والے دوسرے سے، ایک گلی والے دوسرے سے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے، تو نے موٹر لگا لی پانی تو نے کھینچ لیا، تو نے بڑی موٹر لگائی سارا پانی تیرے گھر چلا گیا، تو پہلے لگاتا ہے، تو فرنٹ پہ کارنل پہ رہتا ہے، جھگڑے شروع ہو رہے ہیں پانی پہ، حالانکہ پانی کے ذخیرے رب کے پاس ہیں۔ پڑوسیوں سے نہ جھگڑو، رب کے سامنے جھکو۔ علاقے والوں سے جھگڑنے کا فائدہ نہیں، پانی تو رب نے ختم کر دیا اور ناراضگی کی وجہ سے ختم کیا۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ جیسے جنت میں اللہ ایمان والوں کے لیے دودھ کی نہریں جاری کرے گا، شہد کی نہریں اللہ جاری کر دے گا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے دودھ نہر کی نہریں جاری کر دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے پانی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک علامت، پانی زمین کی تہ میں جائے گا۔